السلام علیکم ناظرین اور دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیر عافیت سے ہوں گے۔ آج میں اس مشہور اور معروف شخصیت جناب سر سید جون اصغر نقوی کے بارے میں کچھ گفتگو آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں۔ بہت ہی معروف اردو کے ادیب، شاعر، مفکر، بے باک، بے جھجک اور بڑی تیکھے اور تلخ انداز جیسے ذاکر خان کہتے ہیں، ان کا نیچر اور رویہ تھا۔ ان کے والد محترم سید شفیق حسن نقوی بہت ہی مشہور اردو کے شاعر رہے، جنہیں علم صغیر کے لقب سے نوازا گیا۔ جون ایلیا صاحب کی کچھ مشہور کتابیں شاید، یعنی، گمان ہیں جس پہ انہوں نے اپنا چھاپ چھوڑا ہے۔ یہ اپنے والد والدہ کے اس دنیا سے جانے کے بعد ٹوٹ گئے۔ بھائی ان کے ہجرت کر گئے کراچی، ان کی بہن کی شادی ہو گئی تھی اور یہ امروہہ میں اکیلے پڑ گئے تھے، اور یہ امروہہ کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، لیکن مجبوریاں اور اس وقت کی پریشانیوں کی وجہ سے 1947 میں یہ بھی ہجرت کر گئے۔ محبت کی ناکامی، تنہائی اور اداسی، خود سے مکالمہ، بے باک تو تھے ہی، تو وہ اپنے کلام کچھ اس طرح کہتے تھے۔ کہتے ہیں، یہ غم کیا دل کی عادت ہے، نہیں تو کسی سے کچھ شکایت ہے، نہیں تو ہے وہ ایک خواب بے تعبیر، اس کو بھلا دینے کی نیت ہے، نہیں تو کسی کے بن، کسی کے یاد کے بن جیے جانے کی ہمت ہے، نہیں تو وہ درویشی جو تج کر آ گیا، تو یہ دولت اس کی قیمت ہے، نہیں تو رہتا ہے خیال و خواب میں گم، تو اس کی وجہ فرصت ہے، نہیں تو وہاں والوں سے ہے اتنی محبت، یہاں والوں سے نفرت ہے، نہیں تو۔ ان کی زندگی میں جو ان کی محبوب خاتون جو رہیں، زاہدہ، ان سے بچھڑنے کے بعد انہوں نے کچھ شعر یوں کہے، کسی صورت بھی دل لگتا نہیں، ہاں تو کچھ دن سے یہ حالت ہے، نہیں تو تیرے اس حال پر ہے سب کو حیرت، تجھے بھی اس پہ حیرت ہے، نہیں تو۔ اور ان کے کچھ شعر ہیں، ان کا جو پوائنٹ آف اٹریکشن تھا، وہ لوگوں کو جو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے تھے، کہتے تھے لوگوں سے کہ یار تم میری شاعری سن لو، مجھے توجہ نہیں دے رہے ہو، مجھے سن نہیں رہے ہو، تو کہتے تھے یار سلیم سن لو، یار جاوید سن لو۔ تو وہ جو ان کا جو پوائنٹ تھا، جو لوگوں کو اپنی طرف نام لے لے کر بلاتے تھے، تو لوگ بھی یہ سوچتے تھے کہ جب ایک انسان ایسی اٹریکشن دے رہا ہے، ایسا اٹینشن چاہ رہا ہے، تو ہمارا فرض ایز این آڈینس یہ ہے کہ ہمیں بھی اس کو بیک اس فارم میں دینا چاہیے، اٹریکشن اور اٹینشن سے سننا چاہیے۔ ان کی شاعری میں ہے، میں بھی بہت عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں، شرم، دہشت، جھجک، پریشانی، ناز سے کام کیوں نہیں لیتی، آپ، وہ، جی، مگر یہ سب کیا ہے، تم میرا نام کیوں نہیں لیتی۔ اور آگے انہوں نے لکھا، اب نکل آؤ اپنے اندر سے، گھر میں سامان کی ضرورت ہے۔ تو
ان کی شاعری کے اوپر لوگوں کے کمنٹس، آج کے دور کے شاعر کہتے ہیں یہ بڑے تیکھے، بڑے بے باک اور بڑے فلاں فلاں چیز کہتے ہیں انہیں، لیکن اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو میں کہوں گا کہ یہ بڑے ہی ذہین اور حساس شخصیت تھی۔ لکھتے ہیں، ہو رہا ہوں میں کس طرح برباد، دیکھنے والے ہاتھ ملتے ہیں۔ اور ایک بار وہ اپنے مشاعرے کے دوران اپنا ایک قصہ ذکر کر رہے تھے تو لوگ ہنسنے لگے، تو انہوں نے کہا اچھا یہ بھی ہنسنے کی بات ہے، اچھا یہ ہنسنے کی بات ہے۔ تو اس طریقے سے مطلب لوگوں کے دلوں پر انہوں نے چھاپ چھوڑی ہے۔ لکھتے ہیں، یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا، ایک ہی شخص تھا جہان میں کیا۔ ان کی ایک اولاد تھی زریون، جب وہ بڑی ہوئی اور 13 برس کی عمر کو پہنچی تو ایک دن وہ گزر رہے تھے تو ان کی نظر اپنی اولاد پہ پڑی۔ وہ بڑی محبت کرتے تھے ان سے اور بڑی شفقت کرتے تھے، بجائے ان کے رشتے میں دراریں تھیں اور ان کی اہلیہ کے ساتھ اور ان کی محبوب کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود اپنی اولادوں سے بڑی محبت کرتے تھے۔ تو زریون نے انہیں پہچاننے سے انکار کر دیا، تو اس دن وہ بڑے کٹ کے رہ گئے اور انہوں نے یہ لکھا کہ نہیں معلوم زریون اب تمہاری عمر کیا ہوگی، وہ کن خوابوں سے جانے آشنا ناآشنا ہوگی، تمہارے دل کے اس دنیا سے کیسے سلسلے ہوں گے، تمہیں کیسے گماں ہوں گے، تمہیں کیسے گلے ہوں گے، تمہاری صبح جانے کن خیالوں سے نہاتی ہو، تمہاری شام جانے کن ملالوں سے نبھاتی ہو۔ تو یہ اپنے بیٹے کے لیے انہوں نے کلام لکھے تھے، اور اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ اگر سلیم میری زندگی میں نہیں آتا تو شاید آپ مجھے پہچانتے نہیں، شاید میرا کوئی نام نہیں ہوتا، شاید میری کوئی حیثیت نہیں ہوتی، کیونکہ میں ہر چیز چھوڑ چکا تھا۔ لیکن اس دور، اس ٹائم میں میری زندگی میں میرا ایک سچا اور اچھا دوست کی یہ انہوں نے نشانی بتائی اور پہچان بتائی، سلیم جیسا دوست ان کی لائف میں آیا، ان کی زندگی میں آیا۔ اور جب سلیم کی ولادت ہوئی اور وہ وفات پا گئے، اس کے بعد انہوں نے کہا، سلیم بحر فنا میں اتر گیا ہے تو، خوشی یہ ہے کہ مجھے برباد کر گیا ہے تو، بہت کمین بہت ہی ذلیل نکلا تو، کیا قاتل دل و جان کا وکیل نکلا تو، تجھے نبوت کی غزلیں سنانے والا ہوں، میں تیرے پاس بہت جلد آنے والا ہوں۔ شکریہ۔